محترم بزرگوں اور بھائیوں، عربی مہینے کے اعتبار سے شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور منگل کو یعنی 3 دن کے بعد شب برات ہے۔ بہت اہم عظمت اور فضیلت والی رات ہے، اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ آج کے جمعے میں مناسب بھی یہی ہے، موقع بھی یہی ہے کہ شب برات کے تعلق ہی سے کچھ باتیں کی جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ کے یہاں کوئی عمل قابل قبول ہے تو وہ 2 چیزوں کے پائے جانے کی وجہ سے۔ اللہ بندے کے اس عمل کو قبول فرماتے ہیں جب 2 چیزیں اس کے اندر پائی جائیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ بندے کا عمل شریعت کے موافق ہو۔ ہماری سمجھ سے کوئی عمل بہت اچھا ہو، بہت بہتر معلوم ہوتا ہو، لیکن اگر وہ شریعت کے ترازو میں، شریعت کے پیمانے میں، شریعت کے معیار سے، شریعت کے دائرے میں نہ ہو وہ عمل، تو وہ بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ہماری نظر میں چاہے جتنا اچھا عمل ہو، ہم سوچیں کہ ہم درود شریف بہت ہی زبردست عمل ہے، درود شریف پڑھنا، اب نماز کی ہر رکعت میں ہم سوچیں کہ درود شریف پڑھیں گے، تو یہ شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت نے جو طے کیا ہے، اللہ اور رسول اللہ نے جو طے کیا ہے، صحابہ کے عمل سے جو طے پایا ہے، وہ اس طرح نہیں کہ ہر رکعت میں درود شریف پڑھا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں درود شریف بہت اہم ہے، لیکن یہ نہیں کہ شریعت کے خلاف چل کر کے اور ہم اپنے اعتبار سے اس عمل کو کریں گے اور اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا۔ اس لیے بتایا گیا کہ بندے کا وہ عمل شریعت کے موافق ہو۔ روزہ رکھنا بہت زبردست عمل ہے بندے کا، لیکن سال میں 5 دن ایسا بھی آتا ہے کہ اس 5 دن میں اگر روزہ بندہ رکھتا ہے تو وہی روزہ اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا اور اللہ کے ہاں پکڑ بھی ہوگی، اللہ کے ہاں پکڑ بھی ہوگی کہ ہم نے منع کیا تھا روزہ رکھنے کا، کیوں روزہ رکھے، یعنی ہماری مخالفت کے، ہم نے منع کیا تو ہم نے روزہ رکھ لیا، یہ سمجھ کر کے کہ روزہ بہت عظیم الشان عمل ہے۔ شریعت کے مخالف سال میں جو 5 دن ہیں وہ 4 دن بقرعید میں ہیں اور 1 دن عید میں ہے۔ 1 دن عید کے دن روزہ رکھنا، اسی طرح بقرعید کے 4 دن میں روزہ رکھنا، جو ایام تشریق کے 4 دن ہیں، ان میں روزہ رکھنا حرام ہے، حرام، شریعت کی طرف سے منع ہے۔ اب اگر کوئی سوچے کہ روزہ تو بہت زبردست عمل ہے بندے کا، ہم روزہ رکھیں گے، ہم ان ایام میں بھی روزہ رکھیں گے، تو یہ شریعت کے مخالف عمل ہے، اس لیے اللہ کی مقدس بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ الٹا مار دیا جائے گا منہ پہ۔ تو اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے پہلی شرط، جو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے بندے کے جو عمل میں پائی جائے وہ شریعت کے موافق ہو، مخالف نہ ہو، شریعت کے موافق ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ۔ بار مرتبہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کا وہ عمل شریعت کے موافق ہونے کی وجہ سے صحیح ہو جاتی ہیں اللہ کے ہاں، لیکن اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ صحیح ہو جانا یہ الگ چیز ہے، قبول کا ہو جانا یہ الگ چیز۔ اسی لیے ہر عمل کے بعد جو ہے اللہ کے نبی کا طریقہ بھی رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی چاہتے ہیں کہ عمل کرنے کے بعد پھر جو ہے میرے سامنے گڑ گڑاتے رہو کہ اللہ ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول بھی کر لیجئے۔ ہم نے جیسا ہو سکا، ہم سے روزہ ہو سکا روزہ رکھ لیا، ہم سے جیسا نماز ہم سے ہو سکا اسی نماز ہم نے پڑھ لیا، اے اللہ اب آپ اس کو قبول بھی فرما لیجئے۔ قبولیت کا ایک الگ مقام ہے، اور صحیح ہو جانا یہ الگ چیز ہے۔ جیسے نماز کے جو شرائط ہیں، نماز کے جو شرائط ہے اور نماز کے جو فرائض ہیں، شرائط 7 ہے، فرائض 6 ہے۔ اگر یہ 13 جو ہے کوئی کام کر لیتا ہے نماز کے اندر، یہ جو 13 چیزیں ہیں، تو بلا شبہ اس کی نماز ہو جائے گی، بلا شبہ اس کی نماز ہو جائے گی اگر یہ 13 چیزیں نماز کے اندر پائی گئی۔ شرائط اور فرائض اگر پورے کر لیے گئے، ان کا لحاظ کیا گیا، تو نماز بالکل صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی
चोरी के कपड़ा पहन करके नमाज पढ़ा, हराम का जो है लुकमा पेट में है, हदीस में है, तो वो ऐसी हालत में इबादत करेगा या नमाज पढ़ेगा चोरी के कपड़ा पहन करके, तो वो उसकी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी। कपड़ा अगर पाक है तो नमाज हो जाएगी, क्योंकि शराइत पाए जा रहे हैं, कपड़ा पाक होना, जगह का पाक होना, तो शराइत के पाए जाने की वजह से नमाज हो जाएगी। लेकिन चूंकि अल्लाह के यहाँ जो इखलास मतलूब है, अल्लाह ताला चाहते हैं कि हमारे लिए बंदा अमल करे। बहुत से ऐसे जो है बड़े बड़े अमल करने वाले, रिवायत में है कि शहीद को भी अल्लाह ताला जो है मैदान महशर में खड़ा करके धुतकार देंगे। बड़ा बड़ा काम करने वालों को, राहे खुदा में बेपनाह खर्च करने वाले मालदारों को भी मैदान महशर में अल्लाह खड़ा करेंगे और बताएंगे कि हाँ तुमने खर्च तो किया था, लेकिन दिखलावे के लिए खर्च किया था, दिखलावे के लिए जिहाद किया था, शहीद हो गए थे, दुनिया देखी थी, दुनिया ने जान लिया था कि तुम शहीद हो गए हो, लेकिन ये दिखलावे के लिए तुम्हारा अमल था। ऐसे कई मिसालें हदीस में हैं कि मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला खड़ा करेंगे और ऐसे लोगों का एक बड़ा जो जखीरा होगा अमल का, बहुत बड़ा अमल होगा, दुनिया में वो किए हुए होंगे और दुनिया जानती होगी कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, बहुत काम करके गए मरे हैं, लेकिन वो चूंकि अल्लाह के लिए नहीं था, वो अमल इखलास के साथ नहीं था। इसीलिए बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने कई हजार हदीसों को अपनी किताब में नकल किया, यानी लिखा अपनी हदीस अपनी किताब में, लेकिन जो सबसे फर्स्ट पे जिस हदीस को रखा, जिससे किताब का आगाज किया जिस हदीस से, वो पहली हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह के नजदीक सबसे जबरदस्त हदीस, सबसे अहम और सबसे अजीम हदीस थी। वैसे अल्लाह के नबी की हर हदीस अजीम है, लेकिन हर हदीस में जैसे हर अमल में कोई ना कोई खुसूसियत होती है, कोई ना कोई एक अलग अलग उसकी शनाख्त, पहचान, मकाम होता है, ऐसे ही अल्लाह के नबी की हर हदीस प्यारी, अजमत वाली, अहमियत वाली, अमल करने वाली है। लेकिन कुछ ऐसी हदीसें हैं जिनको किसी पर फौकियत हासिल है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने सबसे पहले हदीस जो लिखा किताब में, जिससे किताब को शुरू किया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, इसी हदीस से बुखारी शरीफ का आगाज हो रहा है। किताब की शुरुआत होती है इसी हदीस से, यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह और उनका क्या, बल्कि हर एक का, अल्लाह के नबी का भी यही जो है रिवायत है, अल्लाह के नबी ने भी फरमाया है कि हर अमल का दारो मदार नीयत पर है। कोई कुछ भी करे, लेकिन उसकी नीयत कैसी है, उसका इरादा क्या है, उसकी सोच क्या है, उसके दिल में है क्या। हर अमल का दारो मदार, हर अमल का, कोई भी दुनिया का जिसको हम समझे दुनियावी काम है और जिसको हम समझेंगे ये दुनियावी नहीं है, ये आखिरत वाला काम है, चाहे आखिरत वाला काम हो हमारी नजर में और चाहे दुनियावी काम हो हमारी नजर में, अल्लाह की नजर में उसकी नीयत है, किस नीयत से वो काम कर रहा है। इसीलिए इन्नमल अअमालु बिन्नियात फरमाया गया, हर अमल का दारो मदार नीयत पर है। तो अल्लाह के बारगाह में कबूलियत के लिए दो चीजें जरूरी है, ये कि बंदे का वो अमल शरीयत के मुआफिक हो, शरीयत जैसी कहती है, कुरान ने जैसे फरमाया है, रसूलुल्लाह ने जैसे फरमाया है, सहाबा कराम ने जैसे अमल करके दिखाया है, उसी एतबार से बंदे का अमल हो। और दूसरी चीज यह है कि इखलास के साथ हो। शबे बरात में शरीयत के मुखालिफ ज्यादा अमल होता है, शरीयत के मुआफिक जो अमल होता है उसमें भी दिखलावा आ जाता है। शरीयत के मुखालिफ, दो लफ्ज में हम इसको इंशाल्लाह बयान करने की कोशिश करेंगे कि शबे बरात जो परसों नरसों जो है 3 दिन के बाद जो रात आने वाली है, शबे बरात, इसमें शरीयत के मुखालिफ अमल ज्यादा होता है और जो शरीयत के मुआफिक अमल भी होता है उसमें दिखलावा होता है। तो न जाने हमारा अमल अल्लाह के यहाँ कैसे पहुंच रहा और किस तरह से हमारे मुंह पे मारा जाएगा। इससे बचने की कोशिश कर
کہ ہمارا عمل جو شریعت کے موافق ہو. پہلی چیز تو شریعت کے موافق ہو. شریعت نے جتنا طے کیا ہے، ابھی بتایا جائے گا کہ کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. شریعت نے کتنا طے کیا ہے، کتنا تک کرنے کا حکم دیا ہے، اتنا ہی تک کریں، اتنا ہی کریں. اور اس عمل کے کرنے میں بھی اخلاص برتیں، اخلاص برتیں. قبولیت کے لیے ایک شرط ہے یہ بھی کہ اخلاص کے ساتھ ہو، دکھلاوا کے لیے نہ ہو، نام و نمود کے لیے نہ ہو، شہرت کے لیے نہ ہو، فخر و بتلانے کے لیے نہ ہو، فخر کرنے کے لیے نہ ہو ہم نے ایسا کیا ویسا کیا. شب برأت سب سے پہلے جو لفظ اس کا ہے وہ برأت کا ہے. برأت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے معاف کرنے اور مغفرت کر دینے والی رات. بڑے بڑے اس رات میں جہنم کے عذاب سے اور بڑے بڑے سزاؤں سے بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اس رات میں اور بری کر دیتے ہیں. اسی لیے اس رات کو برأت کی رات کہتے ہیں. شب برأت کا مطلب برأت والی رات، بچا دینے والی رات. بڑے بڑے گنہگار اس رات میں بچ جاتے ہیں. اللہ کا خاص رحمت اور اللہ کا خاص کرم نازل ہوتا ہے بڑے بڑے گنہگاروں پر. شب برات بول دیتے ہیں، برات نہیں ہے، شب رات بول دیتے ہیں. یہ ہندی کا ورڈ ہو سکتا ہے لیکن ہمارے سمجھ سے یہ بھی غلط ہے. شب برات، شب رات. شب رات کیا ہے؟ شب برات یہ اصل لفظ ہے. برات والی رات، مغفرت کرنے والی رات. روایت میں ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اتنی کثرت سے بڑے بڑے گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں کہ بنو کلب کے بکریوں کے جتنی بالیں ہیں. بنو کلب وہاں ایک بڑا قبیلہ تھا مدینے میں، اور وہ اس قبیلے کے لوگ، وہاں کے لوگ بکریاں بہت پالتے تھے. اور بکریاں بھی ایسی کوالٹی کی تھی، ایسی نسل کی بکریاں ان کی ہوتی تھی کہ ان بکریوں کے جسم پہ بال زیادہ ہوتے تھے. تو یہ جو ہے مثال کے لیے اللہ کے نبی نے دیا، مثال کے طور پر فرمایا کہ سمجھ لو کہ بہت زیادہ اللہ معاف فرماتے ہیں، بہت زیادہ. کہ جس طرح بنو کلب کے بکریوں کے بال کوئی گن نہیں سکتا کتنے بال ہوں گے، ایسے ہی لا تعداد بغیر شمار کے اللہ تبارک و تعالی شب برات میں اس عظیم رات میں بڑے بڑے گناہوں کی کثرت کے ساتھ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں. شب برات جب بندہ کچھ ایسا عمل کرے جو روایت کے اعتبار سے ہے کہ اس رات میں معاف اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقیناً معافی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں اپنے بندوں کی طرف کہ میرا بندہ دیکھیں کہ اس رات میں کیا کر رہا ہے. اور یہ بتاتے چلیں کہ جس رات میں زیادہ اجر و ثواب ہے اور رحمت اور برکت والی رات ہوتی ہے، یا جو بھی زمان اور مکان اس کو لے لیں مثال کے طور پر، کہ جو بھی گھڑیاں، جو وقت، جو گھنٹہ اللہ کے نظر میں زیادہ قیمتی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت زیادہ نوازتے ہیں، بندوں پر خاص توجہ فرماتے ہیں. اس وقت، اس گھنٹہ، اس لمحہ، اس رات، اس دن میں اگر کوئی بندہ غلط بھی کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ زیادہ غصے کا سبب بنتا ہے. اس کا الٹا بھی ہے. اگر یہ اہم رات ہے، عبادت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، مغفرت کرنے والی رات ہے، اور بہت زیادہ اللہ کی توجہ آ جاتی ہے اس رات میں بندوں پر، تو اس دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ اگر اس رات میں کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، اس سے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف، اللہ کی خاص توجہ گنہگاروں کی طرف بھی ہوتی ہے. یعنی کوئی اگر مثال کے طور پر ایک مرتبہ چوری کیا، عام دن میں، عام رات میں ایک بار چوری کرتا ہے، لیکن اگر وہی رمضان کے ایام میں اگر ایک بار کوئی چوری کیا تو اس کا ایک چوری کا گناہ فرشتے نہیں لکھیں گے، 70 چوری کا گناہ لکھیں گے. بھائی صرف نیکی لوگے 70؟ صرف نیکی 70 پاؤ گے؟ اس کا الٹا بھی ہے کہ اگر غلط کرو گے، بتایا گیا کہ بہت عظیم اہم رات ہے، دن ہے، تو اس میں گناہوں سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اسی اعتبار سے گناہوں سے بھی دور ہو جاؤ.
اللہ تبارک و تعالی روایت میں ہے کہ جیسے ہی جو ہے مغرب کا وقت ہوتا ہے آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور آواز لگائی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے، اور وہ آواز ہر طرف بولتی ہے، انسان جنات کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو آواز لگائی جاتی ہے، کوئی گنہگار بندہ جو آج آئے ہمارے طرف متوجہ ہو کر کے ہمارے سامنے گڑ گڑا لے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ ہے کوئی پریشان حال، رزق کا، کاروبار کا پریشان حال، کہ میں اس کی رزق میں وسعت دے دوں، اس کی روزی میں فراخی دے دوں، یہ ایسی آواز لگائی جاتی ہے اس رات میں، یہاں تک کہ فجر تک وہ آواز لگائی جاتی ہے، پوری رات اللہ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے کہ میرے بندوں میرے طرف بڑھو، مجھ سے روزی مانگ لو، مجھ سے کاروبار مانگ لو، مجھ سے پیسے مانگ لو، اپنے جو غلطیاں کیے ہو ان غلطیوں پر ندامت کے آنسو بہا کر کے معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے۔ روایت میں ہے کہ اس رات کو جو ہے آسمانی دنیا پر بجٹ کی رات لکھا گیا ہے، روایت میں بجٹ کی رات، جیسے بجٹ سال میں ایک بار پیش ہوتا ہے تو پورا ریکارڈ اس کا بنایا جاتا ہے کہ کس طرح سے کوئی سال اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں مینجمنٹ کرنا ہے، اس کو چلانا ہے کس طرح سے، ایسے ہی اللہ کے یہاں بھی ایک نظام ہے، اس کو بجٹ کی رات اس رات کو کہا جاتا ہے کہ پورے سال کیا ہوگا کیسے ہوگا وہ سب شب برات میں تیار کیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں اس کو لکھو، اتنے لوگ سال میں مریں گے، اتنے لوگ سال میں پیدا ہوں گے، اتنے لوگ کنگال اور لکیر کے فقیر ہوں گے، اتنے لوگ مالدار ہو جائیں گے، ان کے کاروبار میں برکت ہوگی، پیسے بے تھا ہوں گے۔ اس رات میں یہ سب جو ہے اللہ کے یہاں سے لکھا جاتا ہے، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے سب لکھو، تو اس رات میں تیار کیا جاتا ہے۔ تو جس رات میں ہمارے مقدر کے فیصلے ہوں، جس رات میں ہمارے زندگی کے جینے اور مرنے کے لکھے جا رہے ہوں، اس رات میں ہم گناہوں میں ڈوب کر کے اس رات کو گزاریں، اس رات میں رو کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے اور آئندہ کے لیے گناہ کو چھوڑنے کا عزم لے کر کے اس رات کو گزاریں۔ اس راز میں کھیل تماشا کرنا، چراغا کرنا اور تمام دنیا کے حلوے کے رسم ادا کرنا اور جو ہے تیز اسپیڈ میں گاڑی چلانا، بائک چلانا، یہ سب اس سے پہلے بتایا گیا کہ یہ سب خودکشی کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر اسپیڈ سے گاڑی چلاتے ہوئے کوئی اگر مر جاتا ہے تو وہ اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی، اس لیے کہ فل اسپیڈ سے کس نے کہا تھا آپ کو چلانے کے لیے؟ ایک دائرہ ہے، وہیں تک آپ چلیے، اس سے اوپر چل رہے ہیں تو اپنے آپ کو خودکشی کے اس میں ڈال رہے ہیں، آپ ہتیا گویا کی کر رہے ہیں، مرنے کو دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ صرف 3 عمل، صحابہ کرام کے عمل سے بھی، اولیاء کرام کے بھی عمل سے، بزرگان دین مشائخ اعظام کے عمل سے بھی، ہمارے جتنے اکابرین امت ہیں ان کے عمل سے 3 عمل، حدیث سے بھی 3 عمل منقول ہے شب برات میں کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ 3 عمل کے علاوہ جتنا بھی عمل ہے سب رسم ہے، سب شریعت کے مخالف ہے، شریعت کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے، صرف 3 عمل منقول ہے۔ پہلا عمل یہ شب برات میں کرنا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا ہے، جاگنا مطلب نہیں، عبادت کرنا، وہ بھی اجتماعی نہیں، انفرادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اور خدا، بس تیسرا نہ جانے، ہم رات میں کیا کریں وہ خدا جانے، خدا کے علاوہ کوئی نہ جانے۔ یہ اس کو کہتے ہیں نفلی نمازیں، نفلی تلاوتیں، نفلی ذکر و اذکار، توبہ کرنا، معافی مانگنا، دعا کرنا، یہ عمل کرنا رات میں، یہ عمل منقول ہے۔ اس رات میں یہ عمل کرنا چاہیے کہ رات گزارنا عبادت کے ساتھ، وہ بھی انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر نہیں کہ جماعت بنا کر کے، اکٹھا ہو کر کے، سارے لوگ جمع ہو کر کے، اس کے بعد ایک فنکشن کی طرح، ایک جلسے کی طرح، ایک پروگرام کی طرح جو ہے منعقد کرنا، اور پھر سوچنا کہ یہ ہمارا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول بتائے گا شروع میں، اسی لیے یہ سب جو ہے اللہ کے یہاں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یہ پہلا عمل رات میں عبادت کے ساتھ رات کو گزارنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ اور دوسرا عمل قبرستان رات کے کسی حصے میں جانا ہے۔ اللہ کے نبی کا طریقہ جو ہے قبرستان جانے کا تھا، اللہ کے نبی سے ثابت ہے، روایت میں ثابت ہے کہ اللہ کے نبی قبرستان تشریف لے گئے تھے جنت البقیع میں، اس لیے اللہ
کہ نبی کا عمل سمجھتے ہوئے یہ دوسرا عمل بھی منقول ہے، اور ہمارے اکابرین امت کا اس پر عمل رہا ہے کہ قبرستان کے رات میں کسی بھی حصے میں قبرستان جانا، اپنے مرحومین مرحومات کے قبروں پر جانا اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، اور خود جو ہے اپنی آخرت یاد کرنے کے لیے، اپنی قبر کو یاد کرنے کے لیے، جو حدیث میں فرمایا گیا کہ قبروں کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت کرو گے تو قبر یاد، تمہیں اپنی قبر یاد آئے گی، اپنا مرنا تمہیں یاد آئے گا، اور قبر میں کیا کیا ہوگا یہ تمہیں یاد آئے گا۔ اس لیے قبروں کی زیارت کرو، قبروں کے بعد جاؤ تو دعائے مغفرت کے لیے اپنے مرحومین مرحومات کے قبروں پر قبرستان میں جائیں۔ لیکن وہ چراغاں، وہ پھول پتیاں، وہ پھول مالا، یہ سب رسم ہے، سب شریعت کے مخالف ہے۔ خاموشی کے ساتھ جائیں قبرستان، اور جو بتایا گیا اسی نیت کے ساتھ جائیں۔ یہ دوسرا عمل شب برات میں کرنا ہے۔ اور تیسرا عمل جو منقول ہے وہ دوسرے دن یعنی بدھ کے دن 15ویں شعبان کو دن میں روزہ رکھنا ہے، اور یہ روزہ رکھنا مستحب ہے، یہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کو اجر و ثواب ملے گا، یقیناً اس کو ثواب ملے گا۔ اگر کوئی نہیں رکھتا ہے روزہ تو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی گرفت، کوئی نکیر نہیں، کوئی کسی کو کہہ نہیں سکتا بھائی آپ نے کیوں نہیں روزہ رکھا۔ یہ مستحب عمل ہے، اللہ جسے توفیق دے تو وہ 15 شعبان کا بھی روزہ بھی رکھ لے۔ ایک روزہ رکھنا ہے، صرف ایک روزہ رکھنا ہے۔ یہ 3 عمل ہے، رات میں عبادت کرنا اور قبرستان جانا اور دن میں روزہ رکھنا۔ اس کے علاوہ کوئی عمل جو ہے منقول نہیں ہے۔ اور اس رات میں صرف جو 4 قسم کے گنہگار ہیں، روایت میں کئی روایت الگ الگ کی ہے، لیکن جو مستند اور ایک زبردست روایت ہے اس روایت کے اعتبار سے کہ 4 گنہگار ایسے ہیں کہ ان گنہگاروں کو چھوڑ کر کے باقی ہر ایک کی اس رات میں مغفرت کر دی جاتی ہے، جو طلب کے ساتھ رات میں اللہ سے رجوع ہو جائے، اللہ سے جڑ جائے طلب کے ساتھ۔ 4 گنہگاروں کی لیکن مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ وہ 4 جو گنہگار ہے، وہ پہلا گنہگار، پہلا پاپی، پہلا بد نصیب، بد قسمت، محروم القسمت وہ شخص ہے جو شراب پیتا ہو۔ اگر اس سے پہلے شراب کو چھوڑ دے اور توبہ کر لے تو وہ شراب سے نکل جائے گا، اس کی بھی مغفرت تب ہو جائے گی۔ لیکن نہیں اس سے پہلے توبہ کیا ہے، نہیں چھوڑا ہے تو وہ شرابی مانا جائے گا، اور شرابی کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ شراب میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، یہ نہیں کسی کوئی اگر بوتل چڑھاتا ہو وہی، نشے کی کتنی چیزیں آ گئی ہو، سب جتنے نشیڑی ہیں سب اس میں شامل ہیں۔ تو اس لیے بھائی جو ہے اس رات میں بھی اگر ہم محروم ہو جائیں، کتنی بدنصیبی کی بات ہے، اس لیے اس سے پہلے توبہ کر لیں۔ شرابی اور دوسرا ماں باپ کا نافرمان، اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ناراض کر رکھا ہے، اس سے پہلے جا کر کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیں، معافی مانگ لیں، بھائی اپنے آپ کو جھکا لیں سر کو، اور معافی مانگ لیں کہ نہیں ہم سے غلطی ہو گئی، اپنے آپ کو چھوٹا ان کے سامنے ظاہر کر دیں، معافی مانگ لیں، اور معاملہ جو ہے اگر انبن کا ہے، جھگڑا اور بول چال بند ہے تو وہ سب ختم کر دیں، خوش کر دیں ماں باپ کو اپنے اس سے پہلے، ورنہ اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ ماں باپ کا نافرمان بھی اس رات میں محروم ہوگا۔ اور تیسرا قاتل، جس نے کسی کا قتل کیا ہے، معافی مانگ لے، لین دین کا معاملہ دنیا میں کر لے اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، قاتل۔ اور جو چوتھا ہے شرابی اور کیا ہے ماں باپ کا نافرمان اور قاتل، اور چوتھا ہے بغض، کینہ، اور جس کے دل میں بغض ہو، کینہ ہو، کسی تعلق سے غلط سوچنا، بدگمانی ہے، بدگمانی کسی کے تعلق سے رکھنا کہ فلاں ایسے ہیں، فلاں ویسے ہے، فلاں کیسے ہے بھائی تمہارا اس سے کیا معاملہ، ہم اپنے تعلق سے سوچیں، اس کا اللہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے۔ اسی لیے دل میں کینہ رکھنا، بغض رکھنا، کینہ اور بغض اگر دل میں کسی کے تعلق سے ہے تو اس کینہ اور بغض کو بھی ختم کر دیں، ہر ایک کے تعلق سے خوشگمانی لے آئیں، بدگمانی کو ختم کر دیں، سچے دل سے توبہ کر لیں، تاکہ اس رات میں ہم بھی مغفرت کے زمرے میں آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔